مچھر بیکار نہیں تو انسان کیسے بیکار ہے؟ موت کے بعد فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ایک آواز آئے گی، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ایک ڈانٹ آئے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ تم سارے ایک دم کھلے میدان میں کھڑے ہو گئے، یوم نسیر الجبال پہاڑ ہٹ جائیں گے، وترى الارض بارزة زمین کھل جائے گی، اور لا ترى فيها عوجا ولا امتا نہ آج اس میں کوئی گڑھا ہے نہ کوئی ٹیلا ہے، گڑھے میں چھپو یا پہاڑ کی اوٹ میں چھپو، آج چھپنے کی جگہ کوئی نہیں، ترى الارض بارزة زمین ننگی چٹیل، وحشرناهم تیرے رب نے تمہیں جمع کیا، مجھے اٹھایا، آپ کو اٹھایا، ہماری ہڈیوں کو جمع کیا۔ ولید آ کر کہنے لگا ایحیی العظام وہی رمیم، پرانی ہڈی اس کے ہاتھ پر، یا عاص بن وائل یا امیہ بن خلف، کوئی ان میں سے ایک، پرانی ہڈی ہاتھ میں، اس کو آپ کے سامنے مسئلہ پھونک ماری، ہوا میں اڑ گئی، پھر ہمارے نبی سے کہنے لگا کیا تیرا رب اس ہڈی کو زندہ کرے گا؟ وہی رمیم، بوسیدہ ہو گئی، بالیدہ ہو گئی، ہواؤں میں اڑ گئی، بکھر گئی۔ تو میرے اللہ نے فرمایا، جبریل کو اتارا، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ دیکھو 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 بھائی، دیکھو میرے بندو، اس پاگل دیوانے، اس مٹی کے نطفے، اس پیشاب کے لفڑے کو دیکھو دیکھو، مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا، اس بوسیدہ ہواؤں میں اڑ جانے والی ہڈی کو کون جمع کرے گا؟ اسے کہو میرے محبوب، اسے وہ جمع کرے گا جس نے اسے عدم سے وجود بخشا، اسے وہ جمع کرے گا جس نے تجھے پیدا کیا ہے نطفے سے، علقہ سے، مضغہ سے، عظام سے، لحم سے، شہم سے، روح کو ڈالا، ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، دودھ کے لیے دو چشموں کو جاری کیا، ماں کی گود کو تیرے لیے پلنگ بنایا، باپ کا سایہ دیا، غذاؤں کو مسخر کیا، کائنات کی چکی کو تیرے لیے چلا 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 کر جوانی بخشی، تو جوانی میں اکڑا اور مچلا اور تکبر میں آیا، گردن ٹیڑھی، پاؤں میں سلاخیں، ہاتھ میں ظلم بھرا، زبان میں گالی آئی، شہوت میں زنا آیا، پیٹ میں حرام گیا، سینہ بغض سے بھرا، دل نافرمانی سے بھرا، رواں رواں نافرمانی سے بھر کے اب تم مجھ سے کہتا ہے کون ہے مجھے پوچھنے والا، کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس رب نے تیرے نطفے میں یہ طاقت ڈالی، وہ رب تجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ زمین تیری نہیں مانتی، تیرے اللہ کی مانتی ہے۔ تو زمین پہ مار مار، ایڑی مار، لا تمش فی الارض مرحا، مارو ایڑی، انک لن تخرق الارض، کیا تو میری زمین کو پھاڑ دے گا؟ تیرے ایڑی مارنے سے تیرے رب کی زمین پھٹ جائے گی۔ اپنی گردن کو اونچا کر، اونچا کر، تکبر سے اونچا کر، غریبوں فقیروں کو کیڑے مکوڑے سمجھ، بیواؤں کو، ناداروں کو، مسکینوں کو، مجبوروں کو کیڑے مکوڑے سمجھ، بڑی گاڑیوں پہ چڑھ کر، ہواؤں میں اڑ کر، ریڑھی پہ بیٹھنے والوں کو اور بوٹ پالش کرنے والوں کو انسان نہ سمجھ، جانور سمجھ، لیکن کیا تیری گردن کے اونچا ہونے سے ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تیرا قد میرے پہاڑوں سے اوپر چلا جائے گا؟ کیا تیرا قد میرے پہاڑوں سے اوپر چلا جائے گا؟ ایک امر سے تجھے طاقت بخشی ہے، دوسرے امر سے تجھے ذلیل و خوار کر کے خاک و خون میں لوٹا سکتا ہے۔ ایک نوجوان نجران کی مسجد میں کھڑا، ایسے بڑے تکبر سے ایک شخص اس کو ایسے دیکھ رہا، بڑا اونچا لمبا قد، وہ کہنے لگا بابا جی کیا دیکھتے ہو؟ بابا جی کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگا بیٹا تیری جوانی دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا میری جوانی پہ تو اللہ بھی حیران ہوتا ہے، میری جوانی میں تو اللہ بھی حیران ہوتا ہے۔ یہ زبان سے بول کر نکلنا تھا کہ بھری مسجد میں لوگوں نے دیکھا اس کا قد چھوٹا ہونا شروع ہوا، ایک دم ہوتے 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 ایک بالشت رہ گیا۔ اس کے گھر والے آ کر اس کو دو ہاتھوں میں اٹھا کر گھر لے گئے۔ اللہ متکبر ہے، اس کی چادر کو کوئی نہیں چھین سکتا، پیشاب پخانے والے کو روا نہیں ہے، گردن ٹہری کرے زمین پہ ایڑی مارے، پیشاب مٹ جانے والے کو روا نہیں ہے کہ کسی چیز سے دھوکہ کھائے، دنیا کے مال و متاع کے غرور میں آ کر اپنے رب اور اپنے عظیم ذات کو بھولے۔ تو اللہ نے خبر دی موت کے بعد زندگی ہے، موت کے بعد مر جانا نہیں، موت کے بعد زندگی ہے۔
فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت کا وارث بنے گا، ایک جہنم کی سزا بھگتے گا، ایک کا جانے کا انداز سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، دیکھو ادھر دیکھو الٹے ہاتھ، کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، ان کے چہرے دیکھو کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے کالی رات کی طرح تاریک ہیں، سرابیلہم من قطران، ان کی قمیصیں تارکول سے ہیں، ان کی شلواریں تارکول سے ہیں، وتخشی وجوہہم النار، ان کے چہروں پر بھی آگ چڑھی ہوئی ہے، اور اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، ان کے گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، اور انہیں گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے، اور خاشعۃ ان کے چہرے ہیں، عاملۃ ہیں، ناصبۃ ہیں، ترہقھا قطرہ ہیں، مٹی چھائی ہوئی ہے، تارکول ملی ہوئی ہے، سیاہی رات کی طرح، سیاہ رات کی طرح تاریکی ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہے، آنکھیں نیلی پڑ چکی ہیں، بدن سے بدبو کے بھبکے ہیں، ساری دنیا مردار سے بھر جائے اس سے جتنی بدبو بنے گی ایک جہنمی کے جسم کی بدبو اس سے زیادہ ہوگی۔ یہ منظر ہے، دیکھو یہ جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں گئی، میرا مال کہاں گیا، میری طاقت کہاں گئی، میں کیوں مر کے اٹھ گیا، ہائے کاش موت مجھے مار دیتی، یہ کتاب میرے الٹے ہاتھ میں نہ آتی، اے موت آجا مجھے مٹا دے مٹا دے مٹا دے، مجھے ہمت نہیں اس سارے عذاب کو سہنے کی۔ اوپر سے اللہ کا اعلان ہو رہا، خذوہ پکڑو، فغلوہ اور جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، پھر سے جہنم میں سیخ کباب کی طرح بھون کے رکھ دو، ثم فی سلسلہ، زنجیریں لاؤ، ذرھا 70 ذراعا، 70 ہاتھ لمبی سے مراد ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، فاسلکوہ، زنجیروں میں پرو دو، منہ میں زنجیر ڈالی جائے گی، پاخانے کے راستے سے نکالی جائے گی، اور یوں جیسے کباب نہیں چل جاتا سیخ پر، تو منہ میں سے زنجیر ڈال کے پاخانے کے راستے سے نکال کے اسے ایسے سیدھا زنجیر پر کر دیا جائے گا، پھر اس کے اوپر زنجیروں کو لپیٹا جائے گا، جیسے تم کریلے کینے والے کریلے پر دھاگا لپیٹتے ہو کھل نہ جائے، اس کے اوپر زنجیروں کو لپیٹا جائے گا کہ اس کا وجود پگھل کے کھل نہ جائے، جل کے کھل نہ جائے، چٹک کے کھل نہ جائے، اور اسے ڈالو اور اسے ڈالا جائے گا، اور انہا لظا، وہاں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، نزاعۃ للشوا، جو کھال کو اتار دے گی، اوئے ہوئے ہوئے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کھال کے جلنے سے پہلے پک کر، کھال پکی جلی نہیں، جلنے کے بعد درد ختم ہو جاتا ہے، تو ایک پل بھی اللہ آرام نہیں دینا چاہتا، کھال کے جلنے کے بعد، اس کے جلنے سے پہلے اللہ نئی کھال چڑھا دے گا۔ کھال، یہ تو میری کھال آپ کی کھال ہے، کوئی 3 سینٹی میٹر ہے، 4 سینٹی میٹر ہے، کھینچو زور سے، کوئی 3-4 سینٹی میٹر ہے، یہ کھال جہنم میں 42 ہاتھ موٹی ہوگی، یعنی کوئی 90 فٹ موٹی کھال ہوگی، اور سارے درد کا سسٹم کھال میں ہوتا ہے، کھال جل جائے تو درد ختم ہو جاتا ہے، تو کیا ہوگا 42 ہاتھ موٹی کھال۔ ہے میرے بھائیو، کتنے قابل رحم ہیں اللہ کو ناراض کرنے والے۔ میرے نبی نے کہا لا تغبطن فاجرا بنعما فإنك لا تدري ان له قاتلا، یعنی النار، کسی نافرمان کی دنیا دیکھ کر ہائے نہ کرنا، رشک نہ کرنا کہیں تم بھی نہ مارے جاؤ، تمہیں خبر ہے اس نافرمان کے پیچھے جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اذا رأيت الله عز وجل يؤتي العبد على معاصيه من الدنيا ما يحب فإنما هو استدراج، جب تم دیکھو کہ ایک آدمی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، سود بھی ہے، حرام بھی ہے، زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، اور رزق بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے، تو کبھی نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، انما هو استدراج، اللہ تعالی کی طرف سے مہلت ہے، ڈھیل ہے، یہ دن توبہ کے اٹھا لیا جائے گا، یہ بغیر توبہ کے اٹھا لیا جائے گا، اور جو بغیر توبہ کے اٹھ گیا برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، قبر کا ایک جھٹکا اس دنیا کے سارے عیش بھلا دے گا، اور جنت کی ہوا کا قبر میں ایک جھونکا اسے دنیا کے سارے غم بھلا دے گا۔ یہ جہنم میں جانے والوں کا تماشا دیکھو، چشم تصور سے نہیں، چشم ایمان سے دیکھو، تاکہ دنیا سے دل ہٹے، اس دھوکے کے گھر سے، اس مچھر کے پر سے، اس مکڑی کے جالے سے تم دل ہٹا سکو، اس کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا اس کا گند تم دیکھ سکو۔ دیکھتے نہیں ہو ہماری سڑکوں کے نیچے گندے نالوں کے گٹر بہ رہے ہیں، باغ کے نیچے سے گٹر جا رہا ہے، گھر کا سنگ مرمر کا فرش ہے، نیچے پاخانہ جا رہا ہے، پیشاب جا رہا ہے، غلاظت جا رہی ہے، گند جا رہا ہے، لاؤ لاؤ لاؤ، ایمان کی آنکھیں لاؤ کہیں سے،
کاش یہ خریدنے کو مل جاتی، کاش یہ مول بکاؤ چیز ہوتی، یہ منڈیوں سے ملنے کا سودا ہوتا،